اور لنگم کے نام سے وہ اس طرح سے اور اپنی شرمگاہوں کے بت بھی کیا رکھے ہوئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان کی تخلیق کا ذریعہ اس حوالے سے بنتا ہے لہٰذا ہر وہ چیز جس میں پیدائش کا عمل جاری رہ سکتا تھا یا جس کے ذریعے سے کوئی فائدے کی تصور پیدا ہو سکتا تھا انہوں نے خدائی کا درجہ دیا ہوا تھا. انڈین مائتھالوجی کے اندر لونی اور لنگم کے نام سے آج جو پورے طرح بت ہیں ان کے ہاں موجود ہیں اور ان کے مندروں کے اندر استغفراللہ ان کی شکلیں بنائی جاتی ہیں اور ان کی پرستش آج بھی ان کے ہاں جاری ہے. یہ انسانیت کے اندر موجود. یہی باعث ہے کہ حجاز کے مشرکین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ جس ایک الہ کے تصور کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں ذرا آپ ان کے اوصاف کو بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ مختصر سورہ جسے سب سے زیادہ ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس مختصر سورت کے اندر اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ انتہائی اختصار کے ساتھ ساری تفصیلات کو بیان کر دیتا ہے. یہ اس کا خاصہ ہے کہ اس کے جواب میں کے اندر یہ چیز موجود ہے اس کی فصاحت میں اس کے بلاغت میں اس کے معنی میں اس کے بیان میں کہ انتہائی مختصر الفاظ کے اندر ایک جامع حقیقت کو بیان کرتا ہے. یہ خاصہ خود عربی زبان کا بھی ہے اور عربی زبان کے حوالے سے یہ قرآن مجید کا بھی خاصہ ہے کہ اپنی تعلیمات کے اندر کوئی ابہام نہیں چھوڑا, کوئی اشکال پیدا نہیں کیا, کوئی الجھن پیدا نہیں کی, کوئی پیچیدگی پیدا نہیں کی, کوئی ابہام باقی نہیں چھوڑا, کوئی ایمبیگوٹی اسی اندر نہیں پائی جاتی اور اتنی شفافیت کے ساتھ بیان کیا. اس کا اندازہ اس طرح ہے کہ وہ مضمون جس پر کتابیں لکھی جائیں تو کم ہو جائے, کائنات کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سارے پانیوں کو روشنائی بنا دیا جائے تو پھر بھی وہ مضمون بیان نہ ہو. یہ قرآن کا کمال ہے, یہ اس کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اس بیان کو جسے کائنات کی ساری چیزیں مل کر دیکھنا چاہیں اور بیان نہ کر سکیں اسے انتہائی 4 مختصر آیتوں کے اندر پیش کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے فرمایا قل هو اللہ احد, وہ احد ہے. کہہ دیجیے کہ وہ ذات وہ ہے جو احد ہے, احدیت ہے, اکائی ہے, وہ کسی چیز سے ترکیب نہیں پاتی. دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے ترکیب پاتی. اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی نہ کسی مادے سے ترکیب پا کر وجود میں آئے. اس کائنات میں صرف ایک حقیقت ایسی ہے جو کسی مادے سے ترکیب نہیں پاتی بلکہ سارے مادے جو ہیں اس کے حکم اور عزت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. صرف ایک بات اس کی عادیت ہے. اور پھر فرمایا اللہ صمد واحد احد. اس کائنات کی ہر چیز محتاج, سورج کی روشنی اس کی ذات کی محتاج, چاند کی چاندنی اس کی ذات کی محتاج, سمندروں کا مد و نظر اس کی ذات کا محتاج, بادلوں کا اٹھنا اور برسنا اس کی ذات کا محتاج, زمین سے بیجوں کا اگنا اور ہریالیوں میں بدلنا اور جنسوں اور فصلوں میں پکنا اور ذائقوں کا پیدا ہونا یہ سب اس کی ذات کا محتاج. اس کائنات کے اندر وہ چیز جو محتاج ہو وہ مخلوق ہوتی ہے اور وہ چیز جو کسی کی محتاج نہ ہو وہ خالق ہے. اسی لیے اس کائنات کے اندر ایک ہی ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں. فرمایا اللہ صمد, بے نیاز, محتاج صمدیت ہے, بے نیاز اللہ. فرمایا اور آگے وہ ساری جگہ بات ساتھ مذاہب کے اندر اللہ تعالیٰ کے تصور توحید کے بارے میں جتنے پائے جاتے تھے اور یہ یہودیت کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر ابن اللہ ہے استغفر اللہ, اور عیسائیت کے اندر یہ عقیدہ تھا تخصیص کا, اقنوم ثلاثہ کا کہ وہ مقدس مریم اور مسیح علیہ السلام اور اس کے بعد وہ پھر مقدس کو جبریل کو بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد اور مخلوق سے قرار دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مسیحیت چونکہ مخلوق پرستی کے حوالے سے توحید کا تصور رکھتی تھی اس لیے آج بھی ان کے کلیساؤں کے اندر وہ تصاویر اور وہ بتوں کا پورا تصور جو ہے وہ پورے طرح سے موجود ہے. حتیٰ کہ ویٹیکن کے اندر وہ ویٹیکن جو عیسائیت کا سب سے بڑا مرکز ہے آج اس کے اندر 15ویں صدی عیسوی کے اندر جو کلیسا بنایا گیا اس کلیسا کے اندر مائیکلینجلو کون تھا؟ وہ لوگ جو فائن آرٹس کے طالب علم ہیں انہیں معلوم ہے کہ یورپ کا 15ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا مخترع, سب سے بڑا مصور, سب
بنائی وہ ایک ننگے مرد کی طور پر استغفراللہ موجود ہے اور صرف اس وقت موجود نہیں تھی. عیسائیت کے ذہنی دیوالیہ پر کا وہ ثبوت آج بھی اس کلیسا کی چھت کے اندر مائیکل اینجلو کی تصویر کی صورت میں موجود ہے. پھر مائیکل اینجلو نے خود بنایا وہ. اور اللہ کی تو صفت یہ ہے کہ جو تقسیم نہ ہو سکے. اللہ کی صفت یہ ہے کہ اس کی تقسیم نہ ہو سکے. اللہ کی صفت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ نہ دی سکے. لیکن اللہ صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو دنیا کے کسی جسمانی وجود کے ساتھ نہ اس کی ترتیب ممکن نہ اس کی تشبیہ ممکن. اس اعتبار سے عیسائیت میں اس ذات کو جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی, جس کی کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی تھی, جس کی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی تھی, اس ذات کو کئی تشبیہات میں, کئی تفصیلات میں اور کئی تقسیمات کے اندر بدل کر. اس اعتبار سے سب سے زیادہ توحید کا تصور جو ہے وہ عیسائیت کے اندر بھی وہ موجود ہوتا چلا ہے. ورنہ بھی اپنے موضوع کو بننا ہے. اس کائنات کی کوئی ایک ایسی چیز نہیں جس کا حوالہ دے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس کائنات کے اندر بہت سارے عقائد پیدا ہوئے. ان عقائد کے اندر ایک بڑا خوفناک عقیدہ تھا جسے حلول کا عقیدہ کہتے ہیں, انکارنیشن کا عقیدہ کہتے ہیں. حلول اور انکارنیشن تصوف کی زبان میں, فلسفے کی زبان میں, مابعد الطبیعات کی زبان میں, میٹافزکس کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ذات جو ذات کبریہ ہے استغفراللہ وہ کئی وجودوں کے اندر تحلیل ہو سکتی ہے, تقسیم ہو سکتی ہے, ان میں بکھر سکتی ہے, ان کے اندر اس کا انعکاس ہو سکتا ہے. یہی وہ عقیدہ تھا جو آگے بڑھ کر تصوف کے اندر ایک ظالمانہ شکل اختیار کرتا ہے. اور تصوف کے اندر وہ ظالمانہ شکل وحدت الوجود کی شکل میں آئی. اور وحدت الوجود کو اگرچہ یہودی فلسفیوں نے بھی پیش کیا, لیکن بڑی بات نصیبی ہے کہ وحدت الوجود کی بدترین شکل خود شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کی خصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کے ذریعے سے کیا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کا وجود جو ہے اس کا انعکاس کئی چیزوں کے اندر دنیا کے اندر موجود ہے. اور یہ وہی بات تھی جو ہندوؤں کے ہاں رامائن میں, اپنشد میں, اور اس کے بعد ان کی ویدس میں, منوسمرتی میں, ان کے اپنشد میں اور مختلف اسلوبوں کے اندر وہ اس کو ہماؤس کا عقیدہ کہتے تھے. وہ ہماؤس کا عقیدہ جو تھا وہ اس طرح سے ہمارے یہاں وحدت الوجود کے عقیدے میں, حضور کے عقیدے میں اور انکارنیشن کے عقیدے کے اندر بدلتا چلا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے تصور توحید کی اس سے زیادہ توحید اور استعداد نہیں ہو سکتا کہ جو اکائی ہے, جو وحدت ہے, اس کو انہوں نے کائنات کے مختلف اجزاء کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی. یہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے جو پورے طور پر وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اس لحاظ سے انبیاء علیہ السلام ہر زمانے اس تصور کو نکھارنے کے لیے ترغیب تھا کہ یہ توحید کا تصور نکھر کر انسانیت کے سامنے کیسے پیش ہو سکتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے ہمارے نبی, ہم نے آپ سے پہلے انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنے بھی نبی اور مرسل بھیجے سب کو یہی حکم دیا تھا کہ میں اکیلا صرف عبادت کے لائق ہے اور تم صرف میری عبادت کرتے ہیں. یہ ایک تصور زندگی تھا جو عبادت کے حوالے سے اس کو دیا گیا. لیکن جب اس خالق کی تقسیم مخلوق میں کی گئی تو اس کا ذاتی نتیجہ تھا کہ وہ سارے آداب, وہ ساری شرائط, وہ ساری عبادات, وہ ساری سجدہ ریزیاں, وہ ساری نیاز مندیاں, وہ ساری عقیدتیں, وہ ساری عبادتیں جو خالق اکبر کے لیے تھی وہ تقسیم ہو کر خود مخلوقات اور خودوں کے اندر آئی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو مختلف آستانوں پر, مختلف مقامات پر آپ کو سجدہ ریزی دکھائی دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس سجدہ کو چھوڑ کر انسانیت کے سامنے, مخلوق کے سامنے جھکنے کے جتنے مذاہب پیدا ہو رہے ہیں یہ اس عقیدے کے باعث ہے کہ وہ ذات کسی حصے کے اندر تقسیم ہے. اس لحاظ سے یہ تصورات بھی انسانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اس کائنات کے اندر قرآن مجید کی بلاغت کا ایک عظیم معاملہ ہے. سورہ اعراف کے اندر فرمایا گا اللہ سب اسم ربک الاعلی. سبحان اللہ, سبحان. سبحان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کائنات کے اندر جتنی پاکیزگیاں, جتنی عظمتیں, جتنے کمالات, جتنے اوصاف, جتنی خوبیاں ممکن ہو سکتی ہیں وہ ذات ان سے متصف ہو, اور جتنے نقائص, جتنی خامیاں, جتنی کمزوریاں,
کتنی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں تو ان سے پاک۔ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے آگے کہا ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اس کائنات کی خلقت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کو جیسا اس نے چاہا اس نے پیدا کیا، اللہ اکبر۔ اور اس کو پیدا کرنے کے اندر قادر بھی ہے، وہ کرتا بھی نہیں۔ یہ ایک عجیب کا تصور ہے، موجودہ اناجیل کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن تک اس کائنات کو پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ آرام کا تصور مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ تصور کیجیے، یہود کے اندر ہفتہ کو چھٹی کرنا اور عیسائیوں کے اندر اتوار کو چھٹی کرنا، یہ تصور انجیل کے اسی تصور کی طرف ہے کہ 6 دنوں میں کائنات پیدا کی اور پھر اس نے سستانے کے لیے، آرام کے لیے 7واں دن اپنے لیے مختصر کیا۔ ہمارے قرآن مجید میں اور حقیقی تصور میں اللہ نہ اٹھتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان سارے جو نقائص ہیں ان سے مبرہ ہیں۔ الذی خلق فسوی، اس نے صرف اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کی پیدائش کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں۔ آج سائنسدان اور ٹیکنالوجسٹ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سینکڑوں مادے موجود ہیں اور ان مادوں کے مرکبات کے ذریعے سے دنیا میں ہزاروں چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن ان مادوں کے اندر کوئی دنیا کے سارے سائنسدان جو گزشتہ صدیوں سے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک نیا مادہ پیدا نہیں کر سکتے۔ مادے کو پیدا کرنا اس خالق کا کام ہے، ان مادوں سے فائدہ اٹھانا یہ مخلوق کا کام ہے۔ پوری دنیا کے سائنسدان مل کر قیامت تک سب کچھ پیدا کر دیں گے، لیکن کیسے؟ ان مادوں کے ذریعے سے جو اللہ نے پیدا کیے، لیکن کسی ایک مادے کا اس کائنات میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے، مختلف مادوں کو آپس میں ملا کر نئی شکلیں اور نئی ایپ تبدیل کی جائے، لیکن اوریجنل جسے کہتے ہیں، اوریجنل مادہ یا میٹر کو پیدا کرنا، یہ کسی کے بس میں اختیار کرنا ہے۔ الذی خلق، صرف اللہ نے پیدا نہیں کیے، فسوی، اس کا تسویہ نہیں۔ عجیب چیز، فسوی کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے، جیسا ہونا چاہیے، جس مقدار میں ہونا چاہیے، جس حجم میں ہونا چاہیے، جس جسامت میں ہونا چاہیے، جس رنگ میں ہونا چاہیے، جس کیفیت میں ہونا چاہیے، وہ چیز وہاں اسی حجم میں، اسی مقدار میں، اسی تعداد میں، اسی رنگ میں، اسی کیفیت میں اور اسی صفات کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ہے تسویہ۔ اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانوں کا بھی تسویہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن، ہم نے انسان کو بہترین اسلوب پر پیدا کیا۔ نوجوان دور سے آج کے نوجوان کمپیوٹر کی دنیا سے، نیٹ کی دنیا سے، سافٹ ویئر کی دنیا سے بڑی واقفیت رکھتے ہیں۔ میں سارے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ انسان کے وجود میں اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے حصے ہیں، اس کو الگ الگ کر کے کمپیوٹر کے اندر اس کے CPU میں فیڈ کر دیں، اور پھر یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اپنے کمپیوٹر کو پروگرام کیجیے، اس ترتیب سے بدل کر انسان کے وجود کی کوئی نئی ترتیب پیش کریں تو ساری دنیا کے کمپیوٹر مل کر جو ترتیب پیدا